السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت کی تفسیر ہم کریں گے، تو آئیں اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اب یہ تیسری آیت ہے اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں۔ اس سے جو پہلے دو آیتیں گزری ہیں، اس سے پہلے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر ہوا کہ رب تعالی جو ہے وہ تمام دنیا کا رب ہے، پالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پال رہا ہے تو وہ مجبوری کے تحت نہیں پال رہا، جس طرح بادشاہ اپنی رعایا کو، غلاموں کو پالتی ہے تاکہ ان کی بادشاہت، ان کی سلطنت، ان کا رعب و دبدبہ قائم رہے، بلکہ رب جو ہے وہ دنیا کو یا دنیا والوں کو پال رہا ہے تو وہ محض اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رب العالمین کے بعد اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، میں بڑا رحمان اور رحیم ہوں، دنیا کو میں اپنی رحمت کے ذریعے سے پال رہا ہوں۔ تو ان دو آیتوں سے جس نے یہ دونوں آیتیں سنی تو سننے والے کے دل میں یا اس کے قلب میں یہ امید کا دریا جو ہے وہ موجیں مارنے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اب یہاں پہ یہ ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بندے کے قلب میں، بندے کے دل میں جو ہے وہ پیدا کیا جائے، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں رب تعالیٰ کی ملکیت، غلبے وغیرہ کا ذکر کیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی جو ہے وہ معاذ اللہ سب عیسائیوں کا کفارہ بن گئی۔ انہیں رحمت پہ یقین ہو گیا اور اس طرح وہ گناہ گار ہو گئے، یعنی رحمت پہ اتنا پکا یقین کر لیا کہ خوف بالکل ختم ہی ہو گیا۔ اب غضب سے بے خوف ہو کر گناہ پر وہ دلیر ہو گئے۔ اسی طرح آریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی گناہ کی معافی ہو ہی نہیں سکتی، اس کی سزا جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ مل کے رہے گی۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ رحمت سے مایوس ہو گئے اور گناہ پہ دلیر ہو گئے، کیونکہ نا امیدی بھی گناہ پر دلیری پیدا کرتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ اس آیت کی ضرورت یہ تھی کہ آدمی کے دل کے اندر امید بھی پیدا ہو اور اللہ سے خوف بھی پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ تو یوم کا معنی وقت، زمانہ اور دن ہے، اور دین کا معنی بدلہ، قانون اور ضابطۂ حیات ہے۔ تو یہاں پہ مالک یوم الدین کا معنی ہے بدلے کے دن کا مالک۔ بدلے کے دن کا عقیدہ جتنا راسخ ہوگا اتنا ہی بندہ گناہوں سے دور اور نیکیوں کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی گناہ کروں گا کل قیامت والا دن ہے، مجھے سزا ملے گی۔ آج اگر میں کوئی نیکی کروں گا، کسی کے ساتھ بھلائی کروں گا تو کل مجھے صلہ ملے گا۔ تو یہ سوچ بندے کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے، گناہوں سے بندے کو دور کرتی ہے۔ اور جس آدمی کا آخرت پر عقیدہ کمزور ہے تو وہ گناہوں کی طرف کثرت کرتا ہے، گناہوں کی کثرت کرتا ہے یا گناہوں کی طرف کثرت سے راغب ہوتا ہے، اور نیکیوں کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، تو آج کے دن راتوں اور ساعات یعنی گھڑیوں کا مالک کون ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آج کے دن کا مالک بھی یقیناً خالق کائنات ہے۔ یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کو اس لیے بیان کیا کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور ملکیت کا منکر نہیں ہوگا۔
آج دنیا میں اللہ ہی مالک ہے، لیکن دنیا میں اور بھی بادشاہ ہیں جو اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں۔ فرعون بھی تھا جس نے بادشاہت کا اعلان کیا تھا، اور بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا پہ جو ہے وہ سلطنت جمائی ہے، اپنی بادشاہت کا سکہ بٹھا دیا، انہوں نے بڑے بڑا جو ہے وہ دعوے کیے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پہ غالب کی۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے اور وہ دن کافروں پر بڑا ہی سخت ہے۔ تو اس سے ملتا جلتا ایک اور فرمان ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سید ہوں گا، سردار ہوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج بھی سید ہیں، آج بھی سردار ہیں، لیکن یہ کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سید ہوں گا، ساری اولاد کا سردار میں ہوں گا؟ صرف اس لیے کہ آج اربوں لوگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، تو سید کیسے مانیں گے؟ تو آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن سید نہیں، یعنی سردار نہیں مانتے یا سید نہیں مانتے۔ لیکن قیامت کے دن بھی جو ہے، قیامت والے دن کوئی بھی آپ کے سید ہونے کا منکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ خاص طور پر قیامت کے دن کے سید ہونے کو ذکر یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن سرداری میری ہوگی، وہاں پہ سید میں ہوں گا۔ تو یہاں پہ سید کا معنی آپ کے سامنے بیان کر دوں، اگر لوگ جو ہے وہ صرف اس سید کے معنی کو سمجھ لیں تو دنیا میں جو ہے وہ بہت ساری جو ہے جو مسالک میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام نووی کے حوالے سے یہ سید کا معنی یوں بیان فرماتے ہیں هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمورهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم، کہ سید وہ ہوتا ہے کہ جس کی حوادث اور مصائب میں پناہ لی جائے اور وہ ان کے معاملات کا منتظم بن جائے اور ان کی مشکلات کا تحمل کرے، برداشت کرے، ان کو حوصلہ دے اور ان سے مشکلات کو دور کرے۔ تو پتہ چلا سید کا اصل معنی امام نووی کی اس تشریح سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سید جو ہے وہ مشکل کشا کو کہتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، قیامت کے دن ان کا مشکل کشا میں ہوں گا، میں ان کے معاملات کا منتظم بنوں گا اور میں ان کے مشکلات کو حل فرماؤں گا۔ تو یہاں پہ سید کے معنی کو اگر صحیح طرح سمجھا جائے تو باقی تمام جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک میں ہوں گا، قیامت کے دن کا بادشاہ میں ہوں گا، قیامت کے دن کا جو ہے وہ حکمرانی صرف میری ہوگی۔ آج بھی حکمرانی اللہ کی ہے، لیکن اس دن خاص اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اس دن کوئی اور جو ہے وہ بادشاہت کا اعلان نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے مالک یوم الدین، یہاں میم کے اوپر کھڑی حرکات ہے، لیکن اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں اور مالک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، یعنی دو قراتیں ہیں اور دونوں جائز ہیں۔ اگر کوئی آدمی مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو تب بھی درست ہے، اور مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو تب بھی درست ہے، لیکن اس کو اسی طرح لکھا جائے گا، 3 حرفوں میں لکھا جائے گا، میم لام کاف۔ میم کے ساتھ الف زائد نہیں کیا جائے گا، الف بڑھایا نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصحف جو عثمانی ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف شریف تیار کیا تھا، اس پہ یہ 3 حرف لکھے ہوئے تھے۔ اب جو آدمی مالکی پڑھے گا تو اس کی قرات بھی درست ہو جائے گی، اور جو آدمی اس کو مالکی پڑھے گا تو اس کی قرات بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن مالکی یوم الدین جو ہے وہ ہم جو ہے مالک یوم الدین، اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو اگر پڑھا جائے تو اس میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہاں پہ 4 لفظ بن جاتے ہیں، مالکی میم الف لام کاف، اور اگر پڑھیں مالکی تو اس میں 3 لفظ بن جاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق
علامہ ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الافریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہی یوم الدین کا مالک ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ مالک یوم الدین، تو یہاں پہ ابن کثیر، نافع اور ابو عمر اور ابن عامر اور حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنے قراء حضرات گزرے ہیں انہوں نے مالک یوم الدین پڑھا ہے، اور امام عاصم اور امام الکسائی اور یعقوب نے اس کو الف کے ساتھ یعنی مالک یوم الدین پڑھا ہے۔ تو یہاں پہ معنی جو ہے اس کو جو ہے المنذر میں ابو العباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مالک یوم الدین مختار قرار دیا گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو وہ مالک ہے، جیسے مالک الدراہم کہ درہموں کا مالک، مالک ثوب کپڑوں کا مالک، اور مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کا مالک، قیامت کو قائم کرنے کا مالک۔ تو یہاں پہ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اللہ تمام سلطنتوں کے مالک، آپ جس کو چاہیں سلطنت عطا فرماتے ہیں اور جس سے چاہیں سلطنت چھین لیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ المومن کی آیت نمبر 16 ہے، اور پیچھے جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 تھی۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، صرف اللہ کی ہی بادشاہی ہے جو واحد ہے، سب پہ غالب ہے۔ اب یہاں پہ امام محمد الافریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یوم الدین سے مراد یوم الحساب ہے، یوم الجزا ہے، یعنی قیامت کا دن ہے، کیونکہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ نے فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا پورا اور برحق بدلہ دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ قیامت کا دن مراد ہے۔ تو یہاں پہ ان دونوں معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ آپ کے سامنے جو بیان کر دیتے ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن شجاع البلخی بیان کرتے ہیں کہ پہلے میں امام الکسائی کی قرات کے مطابق مالک یوم الدین یعنی الف کے ساتھ پڑھتا تھا، پھر مجھے بعد اہل لغت نے بتایا کہ المالکی کا وصف جو ہے مالک کے وصف سے زیادہ بلیغ ہے، تو میں حمزہ کی قرات کے مطابق مالک یوم الدین پڑھنے لگا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی آنے والے نے مجھ سے کہا کہ تم نے مالک کے الف کو کیوں حذف کر دیا ہے، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پہنچی کہ آپ نے فرمایا جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، پس تم نے اپنی نیکیوں میں سے ہر قرات میں سے 10 نیکیوں کو کیوں کم کر دیا ہے؟ جب صبح کو میں اٹھا تو لغت کے امام قطرب کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ مالکی پڑھوں یا مالکی میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے درمیان بہت فرق ہے۔ رہا مالک تو وہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، اور رہا مالک تو وہ تمام بادشاہوں کا مالک ہے۔ پھر میں دوبارہ الکسائی کی قرات کے مطابق مالک یوم الدین پڑھنے لگا، اور مالک یوم الدین کا معنی ہے حساب کے دن فیصلہ کرنے والا حاکم، اور نیز یوم الدین کا معنی ہے یوم القضاء یعنی فیصلے کا دن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین المالکی، اور یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اس آیت میں دین المالکی کا معنی ہے بادشاہ کے قانون، تو اس کی قضاء کے مطلب اور اس کی قضاء کے مطابق نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پہ یوم دین کا معنی ہے جزا اور سزا کا دن۔ تو جیسے کہا جاتا ہے کما تدین و تدان، یعنی تم جیسے سلوک کر رہے ہو ویسا سلوک کیا جائے گا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہاں پہ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ دونوں قراتیں درست ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ بندہ پڑھے مالک یوم الدین، جو امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بہتر ہے۔ تو مالک یوم الدین کا مطلب ہے قیامت کے دن کا مالک۔ تو آج ہماری جو ہے یہ تیسری آیت بھی مکمل ہوئی، تو اگلے دن انشاءاللہ چوتھی آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوں گی۔